اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام عالم کا رب ہے اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تاجیہ روحانی سینٹر میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان خلیفہ بابا حکیم محمد ذیشان تاجی آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے خواص القرآن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے، الحمدللہ۔ روزہ پرسوں روزہ ہے، تو اس سلسلے کے اندر ہم رمضان کی خاص ٹرانسمیشن شروع کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ کو روزانہ 2 ویڈیو ہم اپلوڈ کریں گے، ایک سحری کے لیے اور ایک افطاری کے لیے۔ تو یہ 2 ویڈیو، جو صبح والی ویڈیو ہوگی ہماری، وہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، ان کی صفات بیان کی جائیں گی، ان کے خواص بیان کیے جائیں گے اور ان کے اعمال بیان کیے جائیں گے۔ اسی طرح افطار کے ٹائم پہ جو ہماری ویڈیو ہوگی، اس کے اندر روزانہ ہم قرآن مجید کی ایک سورت لیں گے، اس کے اندر اس کی صفات بیان کی جائیں گی، اس کے خواص بیان کیے جائیں گے، اس کے وظائف بیان کیے جائیں گے اور اس کے اعمال بیان کیے جائیں گے، اور اس سورت مبارکہ کے جو نقوش ہیں، جو تعویذ ہیں، وہ بیان کیے جائیں گے۔ تو ہم ٹوٹل ویڈیو پورے رمضان قرآن کریم کے اوپر ہی رکھیں گے اور اس کے روحانی خواص آپ کو وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہیں گے، اور انتہائی صدری اعمال آپ کے سامنے پیش کریں گے جو کہ انتہائی خاص ہوں گے، آزمودہ ہوں گے اور پیر با ہدف ہوں گے۔ فوری طور پہ ان اعمال کا آپ کو اثر نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ کمنٹ کے اندر ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ نقوش کی چال وغیرہ بتا دیں۔ تو یہ تمام تعویذات الگ چال کے ہوتے ہیں۔ کوئی تعویذ جو ہے وہ آتشی ہوتا ہے، کوئی خاکی ہوتا ہے، کوئی آبی ہوتا ہے، کوئی بادی ہوتا ہے۔ تو ان تمام کی چالیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ پھر ہر تعویذ کا جو ٹائم ٹیبل ہے، ان کی جو ساعتیں ہیں، وہ علیحدہ ہیں۔ بہت سے تعویذات کے دن مخصوص ہوتے ہیں جو مخصوص دنوں میں لکھے جاتے ہیں، اور بہت سے تعویذات ایسے ہیں کہ ان کے پرہیز ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے ترک جلالی کرنا پڑتا ہے، کسی نقش کے لیے ترک جمالی کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے نقوش ایسے ہیں کہ ان کے صدقات، ان کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے قواعد کے اندر شامل ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کام کیا جائے تو تعویذات کے اندر تاثیر نہیں رہتی۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ معلوم کرنا چاہیں نقوش کی چال کے بارے میں، تو اسکرین کے اوپر جو ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ اس کے اوپر کال کریں، اس میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود بنائیے، ہم سے منگوانا چاہتے ہیں تو ہم سے منگوائیے۔ اب ہم ایک خاص عمل بیان کر رہے ہیں رمضان المبارک کے لیے، خاص قرآن کریم کا ہے، کیونکہ اکثر ہمارے ہاں لوگ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک پابندی سے پڑھتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر وہ لوگ پابندی نہیں کر پاتے، کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجوہات کی وجہ سے۔ لیکن قرآن کریم رمضان المبارک میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں پڑھا جاتا ہے اور تقریباً لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہم عمل پیش کر رہے ہیں، یہ انتہائی خاص ہے، بہت صدری عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک انعام یافتہ بزرگ کی طرف سے عطیہ ہے، خاص تحفہ ہے۔ جو اس کو کرے گا وہ مشکلات سے آزاد ہو جائے گا، دنیا کی مشکلات سے بھی، آخرت کی بھی مشکلات سے بھی۔ اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ایک پیپر لے لیں، بلینک پیپر سادہ، اور اس میں آپ فہرست تیار کریں نمبر وائز۔ مثال کے طور پہ آپ کے 50 مسئلے ہیں،
ایک مثال ہے، تو آپ اس میں لائننگ کر کے 50 نمبر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے نمبر پہ آپ اپنا پہلا مسئلہ لکھیں، دوسرے نمبر پہ دوسرا مسئلہ لکھیں، تیسرے نمبر پہ تیسرا مسئلہ لکھیں۔ جتنے بھی آپ کو مسئلے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، چاہے 2 مسئلے ہیں، چاہے 4 مسئلے ہیں، چاہے 50 مسئلے ہیں، آپ اتنے نمبر ڈال لیں جتنے آپ کے مسئلے ہیں، اور تمام نمبروں کے آگے آپ اپنے کام لکھ دیں۔ اب وہ ترتیب سے نمبر وائز آپ کے مسائل اس پرچے میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ رمضان کے پہلے روزے سے آپ جس ٹائم آپ کو ٹائم ملے آپ قرآن کریم لیں، ترجمے والا قرآن کریم لے کے آپ اس کو کھولیں، پہلا صفحہ اس کا جہاں اس کی فہرست ہوتی ہے، وہاں جو آپ نے پرچہ لکھا ہے اپنے مسائل کا آپ رکھ دیں، وہاں پر قرآن کریم کے اوپر صفحے پہ رکھ دیں اور قرآن کریم کو بند کر کے سامنے رکھیں۔ پھر آپ اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ میرے یہ مسائل ہیں، میں نے اس پرچے پہ لکھ دیے ہیں اور تیرے پاک کلام کے اندر میں نے اپنے مسائل رکھ دیے ہیں۔ آج سے میں تیرے پاک کلام کو ترجمے کے ساتھ سوچ کے، سمجھ کے، ٹھہر کے پڑھوں گا۔ تو اس عمل کی برکت سے، اس قرآن کریم کی برکت سے یہ جو میرے مسائل ہیں ان کو حل کر دے۔ بے شک مولا تیرے خزانوں کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو غالب حکمت والا ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو شافع الامراض ہے، تو دافع البلیات ہے، تو جس طرح چاہے ہمارے مسائل حل کر دے اس کلام پاک کی برکت سے۔ اس کے بعد آپ کلام پاک کھولیں اور اس میں سے 2 لائنیں 3 لائنیں پڑھیں شروع کی۔ اس کے بعد جو اس کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیٹ ہے، اس کو آپ پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور جہاں تک آپ نے پڑھا ہے وہاں آپ ایک نشان لگا دیں، ٹک مار کر دیں۔ اس کے بعد وہ پرچہ جو آپ کے مسائل کا ہے اس میں رکھیں اور قرآن پاک بند کر کے اللہ سے پھر دعا کریں۔ اس کے بعد جو بھی آپ کی مصروفیات ہے آپ اس مصروفیت کے اندر مصروف ہو جائیں۔ پھر جیسے کہ آپ نے یہ سحری کے ٹائم ایک دفعہ عمل کیا ہے، تو پھر آپ فجر کے بعد جیسے کیا ہے تو پھر آپ ایک عمل عشاء کے بعد کریں۔ اسی طرح آپ قرآن کریم کو کھولیں، 3 لائنیں 4 لائنیں پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ جو ٹرانسلیٹ ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر وہ پرچہ وہیں رکھ دیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، خاص دعا کریں اپنے لیے، اس قرآن کریم کا واسطہ دے کے خاص دعا کریں، یا اللہ میرے یہ مسائل ہیں میں نے اس پرچے کے اندر لکھ دیے ہیں اور تیرے حضور یہ میں نے اپنا مسئلہ رکھ دیا ہے، تو اس پاک کلام کی برکت سے میرے مسائل حل کر دے۔ پھر اسی طرح اسی ترتیب سے آپ قرآن کریم کو پڑھتے رہیں۔ ایک صفحہ پورا ہو جائے، دوسرے صفحہ جب آپ پڑھیں تو وہ جو پہلا آپ کا مسائل کا پرچہ ہے وہ آپ دوسرے صفحے پہ رکھ دیں۔ اسی طرح جتنے صفحے ہوتے جائیں آپ اپنے جو مسائل کا جو آپ کا پرچہ ہے اس کو آگے آگے جیسے ورق آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، پلٹتے جا رہے ہیں، اس طرح لگاتے رہیں۔ چند دن کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اس میں آپ نے مثال کے طور پہ اگر 10 مسئلے لکھے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ آپ کا حل ہو چکا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک کام ہو گیا تو وہ جو آپ کا کام ہوا ہے، جس نمبر پہ آپ نے وہ کام لکھا تھا اس کے اوپر آپ ٹک مار کر دیں، اس لائن کو کاٹ دیں، کاٹس کر دیں، یعنی کہ ایک کام ہو گیا ہے۔ پھر دوسرا کام ہو جائے پھر اس سوال کو آپ کاٹ دیں، پھر تیسرا کام ہو جائے تو اس سوال کو کاٹ دیں، اور قرآن کریم کو آپ اسی ترتیب سے پڑھتے رہیں۔ حیرت انگیز طور پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے جتنے سوالات تھے، آپ کے جتنے مسائل تھے، آپ کے جتنے کام تھے، یہ تمام کام ہو چکے ہوں گے، اور تمام سوالوں کے اوپر آپ نے ٹک مار کیا ہوا ہوگا، کاٹس کیا ہوا ہوگا، اور مسائل آپ کے ختم ہو چکے ہوں گے اس کلام پاک کی برکت سے، کیونکہ یہ معجزاتی کتاب ہے اور اس کے خواص انتہائی خاص ہیں، اس کے اسرار انتہائی خاص ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کو محبت سے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں،
اس پہ غور و فکر کریں. غور و فکر کی دعوت ہے. اس میں نشانیاں ہیں داناؤں کے لیے، حکمت والوں کے لیے. یہ جو آج ہمارے اتنے مسائل جو الجھ گئے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن پاک سے دوری. ہم دنیا کے کتب کا مطالعہ کرتے ہیں لیکن قرآن پاک پہ غور و فکر نہیں کرتے. کاش ہم نے قرآن پاک پہ غور و فکر کیا ہوتا تو آج ہمارے یہ مسائل نہیں ہوتے. ہم جتنے بھی اعمال بتاتے ہیں، تعویذات بتاتے ہیں، نقوش بتاتے ہیں، وظائف بتاتے ہیں، وہ تمام قرآن پاک کے معجزات ہیں. تو وہ تمام چیزیں قرآن پاک سے ہی اخذ کی جاتی ہیں، نکالی جاتی ہیں. کیونکہ صوفی ازم نے خواص القرآن کے اوپر، قرآن پاک کے باطنی خواص کے اوپر بہت محنت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ صوفی ازم کے اندر قرآن پاک کے باطنی خواص، رموز، اسرار بہت زیادہ ہیں. تو یہ صوفی ازم کا ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کے باطنی خواص کے اوپر کام کیا اور ان خواص کو عوام الناس کے لیے عام کیا. بہرحال غور و فکر کی دعوت ہے. یہ قرآن پاک کا خاص عمل تھا، ہمارے سینے کا راز تھا. ہزاروں لوگوں کے مسائل قرآن پاک کی اس ترتیب سے حل ہو گئے. تو آج ہم نے اس کو عام کر دیا ہے اس چینل کے اوپر. آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. باقی اسکرین کے اوپر ہمارا نمبر چل رہا ہے. دیگر مشاورت کے لیے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.